ناظرین السلام علیکم۔ میری ویڈیو کا آج کا ٹاپک بھٹو صاحب اور پاکستان کا ایٹم بم ہے۔ جنوری 1972 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے سائنسدانوں کو ایٹم بم بنانے کے لیے ہدایات دی۔ کچھ سائنسدانوں نے رائے دی کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس پر بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے تریخی الفاظ کہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بھٹو صاحب نے پاکستان کے مشہور سائنسدانوں سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ ایک میٹنگ کا انتظام کیا گیا۔ باہر کے ملکوں سے سائنسدان اسلام آباد پہنچنے شروع ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ میٹنگ کوئٹہ میں ہوگی، لیکن طیارہ ملتان ایئرپورٹ پر اترا۔ کسی سائنسدان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ بھٹو صاحب نے انہیں کس مقصد کے لیے پاکستان بلایا ہے۔ جب بھٹو صاحب جناب جنرل ایوب خان صاحب کی کابینہ میں فارن منسٹر تھے، اس وقت بھی بھٹو صاحب نے جنرل ایوب خان صاحب کو ایٹم بم بنانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن بھٹو صاحب اس وقت ناکام ہوئے۔ جب بھٹو صاحب پاکستان کے صدر بنے تو انہوں نے اپنی پوری طاقت سے ایٹم بم بنانے کا منصوبہ بنایا۔ آخرکار کانفرنس ملتان میں منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالسلام ذوالفقار علی بھٹو کے ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ملتان پہنچے۔ یہ میٹنگ گورنر پنجاب کی رہائش گاہ ملتان میں منعقد ہوئی۔ سائنسدانوں کی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آئی ایچ عثمانی، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام، منیر احمد خان صاحب اس وقت کے بہت مایہ ناز پاکستانی سائنسدان تھے۔ بھٹو صاحب نے سائنسدانوں کی باتیں بڑے صبر سے سنی اور کسی بھی سائنسدان کو نہ روکا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ بھٹو صاحب نے اپنا عالمانہ خطبہ شروع کیا۔ سب سے پہلے تو بھٹو صاحب نے بہت تکلیف کے ساتھ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذکر کیا۔ ایک ایک لفظ غم، تکلیف اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے الفاظ بھٹو صاحب کے جذبات کا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ یہ واقعہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 1 ماہ بعد ہوا۔ پاکستان کو کبھی نہ بھولنے والی شکست ہوئی۔ ہمارے 1 لاکھ فوجی انڈیا کی جیلوں میں تھے۔ انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اب مغربی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا پروگرام تھا کہ سندھ کو سندھو دیش، خیبر پختونخوا کو پختونستان بنایا جائے، ہمارے پنجاب کو انڈین پنجاب میں شامل کیا جائے اور بلوچستان کو ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے۔ بھٹو صاحب کو اندرا گاندھی کے پروگرام کا پتہ تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنی نیوکلیئر پالیسی کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ کچھ بھی ہو ہم ایٹم بم بنائیں گے اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑی تو کھائیں گے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ تجھے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، پیسے سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، جتنے آپ کا جی چاہے ان کو خرچیں۔ ماحول میں بجلی دوڑ رہی تھی۔ بھٹو صاحب کے الفاظ نے سائنسدانوں میں بھی کرنٹ چھوڑ دی۔ کہیں بھی خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں بھٹو جیسا سیاستدان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ بلا کا ذہین، دور اندیش، ایماندار، نہ ڈر اور خطرات سے لڑنے کا شوقین۔ ہر سائنسدان نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ ایٹم بم بنانے میں اپنا حصہ ڈالے گا اور ڈالا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر سائنس میں بہت پیچھے رہ گئے۔ دن رات محنت سے ہمیں اس کمی کو پورا کرنا ہوگا۔ پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ وعدہ پورا کرنے میں کتنے سال لگیں گے۔ کسی سائنسدان نے 5 سال اور کسی نے 10 سال کا وقت مانگا۔ ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا کہ وہ 5 سال میں یہ کام پورا کر سکتا ہے۔ بھٹو صاحب کے ایک طرف ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی اور دوسری طرف ڈاکٹر عبدالسلام بیٹھے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب نے اس سائنسدان کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس جوان سائنسدان کی جوش سے بھری ہوئی باتیں سننے لگے۔ ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھٹو صاحب کو کیا کہا جائے، کہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، ایٹم بم کیسے بنے گا۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب نے بھٹو صاحب کو صاف صاف بتا دیا کہ اس کام کے لیے ایک سٹیل انڈسٹری چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے کراچی سٹیل مل کا بندوبست کیا جو کہ روس کی مدد سے بنائی گئی۔ ملتان کانفرنس کے 10 سال بعد پاکستان نے نیوکلیئر کولڈ ٹیسٹ مارچ 1983 میں کیے اور نیوکلیئر فیول سائیکل پروجیکٹس مکمل کر لیے۔ سائنسدانوں کی لسٹ میں ایک جوان سائنسدان بھی تھا۔ اس گریٹ آدمی کا نام سلطان بشیر الدین محمود تھا۔
وہ کہوٹا پلانٹ میں یورینیم انریچمنٹ کا پہلا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا، ایک ایسا گمنام ہیرو جس نے اپنی تمام عمر بھٹو صاحب کے کہنے پر ہمارے ایٹم بم کے نام کر دی۔ یہ صاحب بھی ملتان کانفرنس میں شامل تھے۔ بھٹو صاحب ایک مردم شناس آدمی تھے، انہوں نے سلطان بشیر الدین محمود کی چھپی صلاحیت کو دیکھ لیا تھا۔ اس کانفرنس کے آخر وار بھٹو صاحب نے کہا کہ آج سے منیر احمد خان صاحب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے لیے چیئرمین ہوں گے۔ بھٹو صاحب مدت سے منیر احمد خان کو جانتے تھے جب وہ ویانا میں IAEA کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ IAEA کا مطلب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے۔ ملتان کانفرنس میں پہلے بھٹو صاحب کئی بار منیر احمد خان صاحب کے ساتھ ایٹم بم بنانے کی ضرورت پر باتیں کر چکے تھے۔ دسمبر 1965 میں جب بھٹو صاحب پاکستان کے فارن منسٹر تھے، انہوں نے منیر احمد خان اور صدر ایوب خان صاحب کے درمیان ایک میٹنگ کا بندوبست کیا تھا۔ اس میٹنگ میں جناب بھٹو صاحب، صدر ایوب خان صاحب اور منیر احمد خان صاحب تھے۔ منیر احمد خان نے صدر ایوب خان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ایٹم بم بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے، لیکن ایوب خان صاحب قائل نہ ہوئے۔ اس میٹنگ کی ناکامی کے بعد منیر احمد خان صاحب مایوس ہوئے اور اندر سے ایوب خان صاحب سے ناراض ہو گئے۔ اس وقت منیر احمد خان کے ٹوٹے دل پر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے مرہم لگائی اور کہا، ڈونٹ وری آور ٹرن ول کم، کہ پریشان نہ ہوں، ہماری باری آئے گی۔ بھٹو صاحب کی باری آ گئی، وہ پاکستان کے صدر بنے۔ منیر احمد خان کو بڑی عزت سے ویانا سے بلایا گیا، ان پر پھول پھینکے گئے، عزت کے ساتھ PAEC کا چیئرمین بنایا گیا۔ ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ جلدی سے اس ملک کو نیوکلیئر بنا دیں۔ یہ ذمہ داری منیر احمد خان کے مضبوط کندھوں پر ڈالی گئی۔ اس تاریخی موقع پر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تاریخی خطبہ دیا کہ 1971 کے واقعات نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان کو بہت مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ 100 سائنس دانوں کو تیار کیا جائے گا جو تمام پاکستانی ہوں گے۔ یہ کام مکمل کیا گیا اور امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے پاکستان کے جنرل جناب عاصم منیر صاحب نے بھٹو صاحب کے الفاظ کہے، اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو ہم آدھی دنیا جلا کر راہ کر دیں گے۔ اصل میں ایٹم بم 1983 میں ہی بن گیا تھا۔ ایک مناسب وقت کا انتظار کیا گیا۔ 1988 میں چاگی کے پہاڑوں میں ایک سرنگ تیار کی گئی۔ یہ سرنگ ایٹم بم کے دھماکوں کے لیے تھی۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بھی میدان میں آ چکے تھے۔ ہم سے پہلے انڈیا نے امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر دھماکے کر دیے۔ کہتے ہیں کہ بل کلنٹن نے اس وقت کے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف کو دھماکے نہ کرنے کی گارنٹی پر اس کو $5 ارب دینے کی پیشکش کی تھی۔ کہاں تک یہ سچ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا مجبوریاں تھیں، لوگ سڑکوں پر تھے اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ فوری طور پر دھماکے کیے جائیں۔ آخرکار 28 مئی 1998 کا مبارک دن شروع ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ چاگی کے پہاڑوں میں موجود تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ایک بٹن دبایا اور چاگی کا پہاڑ، کالا پہاڑ 3 منٹ میں بالکل سرخ ہو گیا۔ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی ملک تھا۔ تمام مسلم ملکوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی، خوشی کا اظہار کیا گیا۔ مغرب کے سفید شیطان گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل میں صفِ ماتم بچھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ 2 یہودی مصنفوں نے ایک کتاب لکھی کہ اسرائیل پاکستان کے ایٹم بمبوں سے جلا کر راہ کر دیا جائے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب، ڈاکٹر عثمانی صاحب، ڈاکٹر منیر احمد صاحب، بشیر الدین محمود صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی قبریں اپنے نور سے بھرے۔ میرے بھائیو، یہ تھی ایٹم بم کی کہانی۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں اور میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔